میرے ایک ساتھی نے جو میرے ساتھ اس سفر میں ہے، فرینچ نیشنل، اس نے اسٹیٹس ڈالا تھا کہ غزہ میں شہداء کے لاشوں کو وہ بلیاں اور کتے کھا رہے ہیں اور ہم مسلمان بے فکر بیٹھے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں کوئی احساس کیوں نہیں ہے؟ ہم اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم قدم کیوں نہیں بڑھاتے؟ اٹھیے، آواز اٹھائیے، قدم بڑھائیے، حکمرانوں پر دباؤ ڈالیے کہ گلوبل سمود پروٹیلا کو تحفظ دیں. انشاءاللہ چند گھنٹوں میں ہم غزہ کی پانیوں میں ہوں گے. ہم گرفتار ہوتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم غزہ کے لیے نکلے ہیں اور ہم غزہ پہنچ کے رہیں گے. اس لیے آپ سے اب کوئی رابطہ نہیں ہوگا کہ میرا موبائل جیم ہو چکا ہے، میرا موبائل ہیک ہو چکا ہے. اور آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے لیے آواز اٹھائیں اور انشاءاللہ ہم غزہ پہنچ کے رہیں گے. حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں، پارلیمنٹ کے سامنے، صوبائی اسمبلیوں کے سامنے، چوک اور چوراہوں، تعلیمی اداروں کے اندر اور دکانداروں کی انجمن اور پریس کلب اور بار ایسوسی ایشن میں آواز اٹھائیں ہمیں تحفظ دینے کے لیے، گلوبل سمود پروٹیلا کو تحفظ دینے کے لیے، تاکہ اس ناکبندی کو ہم توڑ دیں اور غزہ کو ہم بچا سکیں. بہت شکریہ. بین الاقوامی پانیوں سے بحیرہ روم سے تمام پاکستانیوں کو صبح بخیر. الحمدللہ ہمارے اوپر پوری رات ڈرون منڈلاتے رہے لیکن رات بخیریت گزری، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بین الاقوامی پانیوں میں ہیں اور اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کی سرزمین غزہ کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ غزہ پہنچیں گے، اس غیر انسانی محاصرے کو توڑیں گے، انسانی امداد پہنچائیں گے، راہداری قائم کریں گے، اس جینوسائیڈ کو روکیں گے، اور اس جینوسائیڈ کے ذمہ داران صہیونی ریشسٹ اپارتھائڈ رجیم کے جو ورک کرمنلز ہیں ان کو انشاءاللہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. فلسطین کی آکوپیشن ناقابل قبول ہے، تو انشاءاللہ ان مقاصد کے لیے یہ پروٹیلا اپنی منزل غزہ کی طرف انشاءاللہ سفر جاری رکھے گی. یہ 3 دن بہت اہم ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میں نے لائف جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور اب ہم رسک زون میں ہیں، اس لیے ہم ہر قسم کے حالات کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں، اور ایک طرح سے 24/7 اب ہم ایمرجنسی کی حالت میں رہتے ہیں. میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ دعائیں کریں. ہم آج 15واں دن ہے، 15واں دن کہ ہم پانی میں ہیں، چاروں طرف پانی ہوتا ہے، اور یہ چھوٹی سی کشتی ہماری دنیا ہے، اور ہم اپنے آرزوؤں اور تمناؤں کی سرزمین غزہ کے خواب آنکھوں میں سجائیں اس کی طرف جا رہے ہیں. کئی طوفانوں کا سامنا کیا، ڈرون حملوں کا سامنا کیا، اور روز رات کو خطرات کا سامنا کرتے ہیں. کمیونیکیشن جیمنگ کا، ریڈیو جیمنگ کا، اپنی لیڈنگ بوٹ فیملی کی سیبوتاج کرنے کا، سب کا ہم نے سامنا کیا، لیکن ہم اپنے سفر کو الحمدللہ جاری رکھے ہوئے. یہ خاص اللہ کی فضل ہے، مدد ہے، نصرت ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی فضل، مدد اور نصرت سے یہ قافلہ اپنی منزل تک پہنچے گا. میری آپ سے یہ درخواست، دعائیں کریں، دعاؤں کے ساتھ آواز اٹھائیں، نکلیں. دیکھیں ابھی اٹلی کے جو بندرگاہوں کے ورکرز ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے آج کہ اگر گلوبل سمود پروٹیلا کے اوپر حملہ ہوا یا اس کو بلاک کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم پورے یورپ کی بندرگاہوں کو بند کر دیں گے. پورے یورپ کی بندرگاہوں کی معاشی تجارتی سرگرمی کو ہم بند کر دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. فلسطین جتنا اٹلی کا ہے، جتنا اسپین کا ہے، اتنا آپ کا بھی ہے. غزہ جتنا اٹلی کا ہے، جتنا اسپین کا ہے، اتنا آپ کا بھی ہے. اس سے زیادہ آپ کا ہے، اس سے زیادہ آپ کے اوپر اس کا حق ہے. اس لیے اٹھیں، باہر نکلیں، خاموشی چھوڑ دیں، غفلت چھوڑ دیں، غیر جانبداری چھوڑ دیں. خاموش رہنا، غفلت میں پڑا رہنا، غیر فعال رہنا، غیر جانبدار رہنا، یہ جرم عظیم ہے. یہ جرم عظیم ہے. بقا کا راستہ، جدوجہد کا راستہ، آگے بڑھنے کا راستہ آواز اٹھانا ہے، قدم بڑھانا ہے، حرکت کرنا ہے، مزاحمت کرنا ہے. اس لیے آگے بڑھیے، دعائیں بھی کیجیے، لیکن حرکت، مزاحمت، جدوجہد، آواز اٹھانا، قدم بڑھانا، اس کو بھی اپنا منشور بنا لیجیے. ہم انشاءاللہ اپنے سفر کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کھلے سمندر میں ہم دور دور تک کچھ کشتیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. میں دیکھتا ہوں
اور دور بھی کچھ کشتیاں نظر آ رہی ہیں، اور اس طرف بھی دور آپ دیکھ لیں کچھ کشتیاں نظر آ رہی ہے، وہ بھی ایک کشتی نظر آ رہی ہے۔ اور ہم اس وقت اقوامی پانیوں میں ہیں، سمندر کی وسعتیں ہیں، اور غزہ کے خواب آنکھوں میں سجائے ہم غزہ کی طرف جا رہے ہیں۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا ایک پرامن انسانی امدادی کارواں ہیں۔ جب ریاستیں اور حکومتیں فیل ہو گئی، جب ورلڈ آرڈر اور بین الاقوامی ادارے فیل ہو گئے، تو دنیا کے ممالک کے مختلف شہریوں نے خود اتحاد کر کے غزہ کو بچانے کے لیے خالی ہاتھ آگے بڑھے۔ ان کے پاس دوائیاں ہیں زخمیوں کے لیے، ان کے پاس پانی ہے پیاسوں کے لیے، ان کے پاس خوراک ہے غزہ کی بھوکوں کے لیے، ان کے پاس دودھ ہے غزہ کے تڑپتے ہوئے بچوں کے لیے، اور ان کے پاس ہمدردی ہے، محبت ہے، خدمت ہے، اخلاص ہے غزہ کے تکلیف کے ماروں کے لیے۔ اس لیے یہ ٹوٹلی پیسفل نان وائلنٹ سولیڈریٹی موو ہے، لیگل ہے، ہمیں بین الاقوامی قانون تحفظ دے رہا ہے۔ ہم بین الاقوامی پانیوں میں جا کے غزہ کے سامنے انشاءاللہ نکلیں گے۔ اس لیے اس کا بھرپور ساتھ دیجیے، اس کا بھرپور ساتھ دیجیے، اس کے لیے بھرپور آواز اٹھائیے۔ ہم انشاءاللہ اپنے اس سفر کو نان سٹاپ دن رات جو ہیں وہ جاری رکھیں گے۔ ہم انشاءاللہ غزہ کے ساحلوں پر نکلیں گے، اور ہم انشاءاللہ کسی بھی کمانڈو ایکشن سے، کسی بھی ڈرون اٹیک سے، کسی بھی عسکری کارروائی سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ ہم ان آرمڈ بھی ہیں، لیکن ہم ان افریڈ بھی ہیں، ہم کسی خوف کے اندر مبتلا نہیں ہیں۔ تو آواز اٹھائیے ہمارے لیے اور دعا کیجیے، اور انشاءاللہ یہ قافلہ یہ اپنی منزل تک پہنچ کے رہے گا۔ فلسطین انشاءاللہ آزاد ہوگا، غزہ انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ اور کل مجھے کچھ ساتھیوں نے بتایا تھا کہ آپ کی شہادت کی اطلاع پاکستان کے اندر پھیلی ہے۔ دیکھیں، شہادت تو ایک بہت بڑا مقام ہے، رتبہ ہے، جس کی خواہش اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور دعا ہمیں یہ سکھائی ہے، سعادت کی زندگی، شہادت کی موت۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے جس طرح سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب تک بنو قریظہ سے آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں اس وقت تک موت نہ آئے، مجھے اللہ تعالیٰ موت نہیں دے گا، شہادت نہیں دے گا جب تک میں اسرائیل کا خاتمہ نہ دیکھ لوں، جب تک میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا نہ دیکھ لوں، اس وقت تک انشاءاللہ شہادت نہیں آئے گی۔ بے فکر رہیں، انشاءاللہ غزہ جائیں گے، انشاءاللہ اس محاصرے کو توڑیں گے، انشاءاللہ اس راہداری کو قائم کریں گے، انشاءاللہ اس جینوسائیڈ کو روکیں گے، اور انشاءاللہ ان وار کرمنلز کو جو زائنسٹ اپارٹھائڈ ریشسٹ ریجیم کے ہیں، ان کو انشاءاللہ انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ یہ عالمی تحریک ہے، یہ تحریک چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 17